درود شریف کے دو حصے ہیں. پہلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور دوسرا والا حصہ میں نہیں لکھ رہا ہوں, اس میں صرف یہ لفظ تبدیل ہے. اس کی جگہ آتا ہے بارک, اللہم بارک. باقی وہی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیتا, اس کی جگہ آئے گا کما بارکتا. بس ہم دوسرے حصے کا بارکتا اور بارک کا ترجمہ کریں گے. جی اللہم کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ. ماشاء اللہ, یہ سب اس میں بھی آیا تھا نا, ثنا میں آیا تھا اللہم اے اللہ. صلی, کوئی بھی فعل ہوتا ہے نا وہ چار طرح کا, عموماً چار طرح کا ہوتا ہے, اور بھی اس کی بہت ساری قسمیں جب آپ عربی زیادہ گہرائی سے سیکھیں گے تو پھر اس میں شامل ہوگا. ایک ہوتا ہے ماضی, فعل ماضی جس میں گزرا ہوا زمانہ ہو, گزرا ہوا زمانہ. دوسرا ہوتا ہے مضارع, عربی میں مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں, ایک موجودہ اور ایک آئندہ. عربی زبان میں مضارع میں موجودہ, آئندہ, یہ دو زمانے آتے ہیں. تیسرا ہے امر. امر کسے کہتے ہیں؟ جس میں حکم دیا جا رہا ہو. جیسے دروازہ ہے, میں آپ سے کہوں کہ بھائی دروازہ کھولو, یہ امر ہے. افتح, کھولو, الباب دروازہ, افتح الباب دروازہ کھولو. ادخل فی المسجد, مسجد میں داخل ہو جاؤ. تو امر, حکم. اور چوتھا ہے نہی, جس میں منع کیا جا رہا ہو. جیسے لا تفتح الباب, دروازہ نہیں کھولو. افتح الباب, دروازہ کھولو. لا تفتح الباب, دروازہ نہیں کھولو. تو یہ جو صلی ہے, صلی یہ امر ہے, یہ والا ہے جس میں حکم دیا جا رہا ہے. لیکن چونکہ ہم اللہ رب العالمین سے یہ درخواست کر رہے ہیں, اس لیے ہم یہاں پر ہے تو امر کا لفظ, لیکن ہم یہاں پر امر والا ترجمہ نہیں کریں گے, بلکہ ہم کہیں گے کہ ہم اللہ سے کیا کر رہے ہیں, درخواست کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. صلی کا مطلب ہے رحمت بھیج, اے اللہ رحمت بھیج. جیسے درود شریف ہے تو یہ صلی اسی معنی میں ہے, صلی رحمت بھیج یا رحمت نازل فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے ہیں؟ یصلون, رحمت بھیجتے ہیں. ہر جمعے کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے. تو اللہم اے اللہ صلی, رحمت بھیج. علی کا ترجمہ آپ کو آتا ہے, کیا ترجمہ ہے؟ پر. زبردست. محمدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, اور یہاں پر وہی قاعدہ 17 حروف میں سے اعلیٰ آیا ہے. اعلیٰ کی وجہ سے محمد ڈال کے نیچے کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہاں پر آپ اعلیٰ محمدن, اعلیٰ محمدن پڑھیں گے تو ترجمہ غلط ہو جائے گا, قاعدے کے خلاف ہو جائے گا. واو کیا ترجمہ ہے؟ اور اعلیٰ پر. آل, آل کہتے ہیں اولاد کو, آل کا مطلب ہے اولاد. وعلا اور پر, آل محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر. کما, کما کا ترجمہ ہے جیسا کہ, جیسا کہ. صلیتا, صلیتا یہ فعل ہے اور فعل ماضی ہے. فعل ماضی ہم نے آپ کو بتایا چار فعل ہیں, فعل ماضی, فعل مضارع, فعل امر اور فعل نہی. ٹھیک ہے, یہ فعل ماضی ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ. صلیتا کا ترجمہ ہے تو نے رحمت نازل کی. صلی نازل کی رحمت تا, تو نے. صلی نازل کی رحمت تا, تو نے. اعلیٰ پر ابراہیم, کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر. وعلی آل ابراہیم, اور کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر. انا, انا دوبارہ آ گیا. انا کا کیا ترجمہ ہے؟ بے شک. انا کا ترجمہ ہے بے شک.
بے شک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یقیناً اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں بے شک آپ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، بے شک آپ حمید مجید۔ حمید کسے کہتے ہیں؟ جس کی تعریف کی گئی، حمد آپ نے پڑھا تھا ثنا کے اندر، اور مجید جس کی بزرگی بیان کی جا رہی ہو۔ حمید مجید، تعریف اور بزرگی والے۔ اللہم اے اللہ صلی، رحمت بھیج، علی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، کما صلیتا جیسا کہ آپ نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، انکا بے شک آپ حمید مجید، آپ کی ہی تعریف اور آپ کی ہی بزرگی اور عظمت بیان کی جاتی ہے۔ جس طرح یہ صلی ہے امر ہے، اسی طرح بارک یہ بھی امر ہے۔ اللہم بارک، بارک کا مطلب ہے برکت نازل فرما، برکت عطا فرما۔ اللہم بارک، اے اللہ برکت عطا فرما۔ آگے یہی اعلی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا، جیسا کہ آپ نے برکت عطا کی، بارکتا آپ نے برکت عطا کی۔ باقی تقریباً وہی الفاظ ہیں۔ اس میں کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہم گرامر کا ایک حصہ کل کے ہی سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ کل ہم نے کچھ الفاظ سیکھے تھے، ہم وہ کچھ ذہن میں ہے نا آپ لوگوں کے؟ میں کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ انا، جی انا، میں۔ ہم سب کے لیے نحنو، نحنو ہم سب۔ آپ کے لیے، آپ اگر ایک ہے تو اس کے لیے انتا، آپ ایک مرد۔ انتما، آپ دو مرد۔ اور انتم، آپ سب مرد۔ آپ سب مرد۔ وہ کے لیے ایک لفظ بتایا تھا جی، ہوا، زبردست، ہوا، وہ ایک مرد۔ ہما، وہ دو مرد۔ اور ہم، وہ سب مرد۔ کل ہم نے یہ الفاظ سیکھے تھے، 1 2 3 4 5 6 7 8 الفاظ۔ یہ تقریباً سارے الفاظ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انا اور نحنو یہ مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ انا میں لڑکی والا، عورت والا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، مرد والا بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ مؤنث کے الفاظ آج کے سبق میں ہم اضافہ کرتے ہیں، جیسے انتا، آپ ایک مرد۔ اگر سامنے عورت ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ جیسے قرآن میں حضرت مریم کا نام آیا، گزشتہ روز کی تراویح میں، اس سے پہلے کی تراویح میں حضرت مریم کا نام آیا، تو وہاں پر انتا تو استعمال نہیں ہوا، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے انتی، تا کے نیچے زیر آ جاتا ہے، انتی، آپ ایک عورت۔ انتا آپ ایک مرد اور انتی آپ ایک عورت، اس میں فرق ہے دونوں میں۔ دو عورتیں اگر ہوں تو ہم یہی انتما استعمال کریں گے، انتی انتما، تم دو مرد، اس میں یہ مرد کا بھی ترجمہ ہے اور انتما میں عورت کا بھی ترجمہ ہے۔ اور جب بہت ساری عورتیں ہوں تو انتنا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، انتنا مطلب آپ سب عورتیں۔ انتی انتما انتنا، انتی انتما انتنا، یہ الفاظ۔ ہوا، وہ ایک مرد غائب ہے، اگر وہ ایک عورت ہو تو عورت کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہیا، ہیا کا لفظ استعمال کریں گے، وہ ایک عورت۔
جیسے آپ انگلش میں پڑھتے ہیں، انا کو کیا کہتے ہیں انگلش میں آئی، جی، نحنو وی کہتے ہیں نا، اور انتا آپ یو استعمال کرتے ہیں ہم آپ کے لیے، چاہے وہ مؤنث ہو یا مذکر ہو یوں ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں ہم فرق کرتے ہیں، عربی چونکہ فصیح زبان ہے اس میں ہر چیز کے لیے الگ الگ لفظ موجود ہے، اس لیے انتا انتی۔ اب مرد ہوگا غائب ہوگا تو ہم کیا استعمال کرتے ہیں انگلش میں ہوا کے لیے؟ ہی استعمال کرتے ہیں، ہی، ٹھیک ہے، وہ، اور اگر مؤنث ہو شی استعمال کرتے ہیں، جی۔ ہیا وہ ایک عورت، اور ہما وہ دو عورتیں، ہما اور یہ ہما یہ دونوں ایک ہی ہیں، دو مرد اور دو عورتیں دونوں اس میں شامل ہیں، وہ دو عورتیں۔ ہم وہ سب مرد، ہم کی جگہ جب وہ سب عورتیں آئیں گی تو ہننا استعمال کریں گے، ہننا وہ سب عورتیں۔ اب اس کی تھوڑی سی ہم مشق کرتے ہیں۔ مرد ہے ایک ہے، ٹھیک ہے، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد۔ ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ انتا آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد۔ انتی آپ ایک عورت، انتما آپ دو عورتیں، انتنا آپ سب عورتیں۔ انا میں، نحنو ہم سب۔ یہ ٹوٹل 14 الفاظ آپ کے سامنے آئے ہیں، 6 6 12 13 14، جی 14 الفاظ ہیں جو ان کو ہم ضمائر کہتے ہیں، جو ایک دوسرے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں کسی کا کوئی سوال ہو؟ اس سبق کو ہم ایک مرتبہ دہراتے ہیں پھر اپنی کلاس مکمل کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم آپ کو گرامر کے حصے میں، کل تو کلاس نہیں ہوگی، جمعہ ہے، ہفتے کو انشاءاللہ کلاس ہوگی، اس میں اشارے کے الفاظ آپ کو بتائیں گے کہ اشارہ اگر کرنا ہو، یہ قریب کا اشارہ ہے، دور کے لیے اشارہ کرنا ہے، وہ کے لیے اشارہ کرنا ہے، جاندار کے لیے، بے جان کے لیے اشارہ کرنا ہے، تو اشارے کے الفاظ کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں گرامر کے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور جو آخر میں دعا پڑھی جاتی ہے نماز کے آخر میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ان دعاؤں کا ترجمہ انشاءاللہ ہم لیں گے۔ ایک مرتبہ اس کو دہرائیں، اللہم اے اللہ، صلی، آپ لوگ ترجمہ بتائیں، صلی رحمت بھیج، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی اور پر، آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، کما جیسا کہ، صلیتا آپ نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، انکا بے شک آپ، حمید مجید تعریف والے اور بزرگی والے ہیں۔ یہ حمد ہم نے پہلے پڑھ لیا، اور مجید کا لفظ بھی پہلے گزر چکا ہے، مجید کا لفظ گزرا ہے، اس میں جد آیا ہے، جد کا لفظ آیا ہے، ثنا میں آیا تھا جدو کا، ولا الہ غیرہ۔ اللہم بارک، اے اللہ برکت عطا فرما، کما بارکتا جیسا کہ آپ نے برکت عطا فرمائی۔ اب ہم پچھلے سبق کی ایک دہرائی کر لیتے ہیں، آغاز سے ثنا سے شروع کرتے ہیں، آپ لوگ جواب دیتے جائیں۔ سبحانہ کا ترجمہ کیا ہے؟ پاک۔ کاف زبر کا ترجمہ؟ اسم کا ترجمہ کیا ہے؟ نام، اسم نام کو کہتے ہیں، اور کاف زبر کا آپ کا نام۔ سورہ فاتحہ میں العالمین کسے کہتے ہیں؟ جہانوں کو کہتے ہیں۔ یوم کسے کہتے ہیں؟ دن کو کہتے ہیں۔ المستقیم، المستقیم سیدھا، سیدھا راستے کے لیے دوسرا لفظ ہے، کون سا لفظ ہے؟ صراط، صراط راستے کے لیے ہے۔ غیر، غیر کا کیا مطلب ہے؟ غیر المغضوبی، غیر سوائے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نہیں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ولضالین، ولضالین کا مطلب اور نہ ہی گمراہوں کا۔ پھر اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اکبر کا کیا ترجمہ ہے؟ سب سے بڑا، بہت بڑا، اور اگر بڑا کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کبیر کہیں گے۔ اصغر چھوٹا، سب سے چھوٹا، اور صغیر چھوٹا۔ ابعد جو دور ہو بہت زیادہ، اور جو بعید تھوڑا دور ہو اس کو بعید کہیں گے۔ قریب، قریب کے معنی میں، اور اقرب جو بہت زیادہ قریب ہو۔ میں سمعا، سمعا کا ترجمہ کیا ہے؟ سنا، سمعا سنا، اللہ اللہ نے،
لی لام زیر لی کے لیے، من حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی، جس نے اس کی تعریف کی، اللہ نے اس کی تعریف کو سنا۔ رکوع سے اٹھتے ہیں ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، ربنا کا مطلب اے ہمارے رب، لک الحمد تعریف کس کی ہے؟ آپ کی ہی تعریف ہے۔ آگے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ کی ایک تسبیح ہم نے اس کا اضافہ کیا تھا۔ پھر سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں، سجدے کی تسبیح میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی جو کیا ہے؟ بلند ہے، سبحان ربی الاعلی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر دو سجدوں کے درمیان ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ورحمنی مجھ پر رحم فرما، واہدنی مجھے ہدایت عطا فرما، وعافنی مجھے معاف فرما، ورزقنی اور مجھے رزق عطا فرما۔ پھر ہم نے کل کے سبق میں التحیات پڑھی تھی، التحیات میں ایک اشہدو کا ترجمہ بتائیں۔ اشہدو کسے کہتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں۔ اسی طرح التحیات میں آپ نے ایک لفظ پڑھا ایھا النبی، ایھا النبی کا مطلب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ اور اس کی برکت۔ ایک اور چیز کا ہم نے کل آپ کو بتایا تھا، قلم کے ساتھ استعمال کر کے، قلم، اس کا قلم، میرا قلم، ہمارا قلم۔ تو اگر ہم کہیں گے قلمہ، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا قلم، اس مرد کا قلم۔ قلمک آپ کا قلم، قلمی میرا قلم، قلمنا ہم سب کا قلم، یعنی نون الف زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، یا اور اس طرح کے ہو، اس طرح کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اس سے معنی کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ اور افعال 4 ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہی۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں۔ جی، سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، عظیم۔ جی، عظیم کہتے ہیں عظمت، بزرگی۔ اچھا، عظیم اصل میں یہ تلفظ کا فرق ہو جاتا ہے نا، مثلاً تجوید اسی لیے کہتے ہیں سیکھنا ضروری ہے، تجوید کی معمولی سی غلطی سے معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک لفظ ہے قلب، قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو کہتے ہیں قلب۔ اب جس نے تجوید نہیں پڑھی ہوگی نا، قاف کو موٹا پڑھتے ہیں، موٹے حروف میں شامل ہے قاف، تو وہ قاف کو کیا پڑھے گا؟ پتلا والا قاف پڑھے گا، قلب، قلب پڑھے گا۔ تو قلب کسے کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں کتے کو۔ یعنی ایک حرف کی تبدیلی سے تجوید نہ سیکھنے کی وجہ سے معنی بالکل بدل جا رہا ہے، اسی لیے تجوید سیکھنا ضروری ہے۔ اب آپ نے عظیم بتایا، عظیم، اگر آپ نے یہ زواں کو تلفظ سے نہیں پڑھا اور اس پہ زور دے کے پڑھ لیا، مثلا زا پڑھ لیا، عظیم، تو یہ اس کا ترجمہ تبدیل ہو جائے گا۔ پھر یہ عظیم، اس کو آپ عزم سے لے لیں، عزم کسے کہتے ہیں؟ ارادے کو اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، تو اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا۔ اسی لیے اس کو پھر تجوید سے سیکھنا نماز کو یہ بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم تھوڑا سا آگے چل کے آپ لوگوں سے فرداً نماز سنیں گے، تاکہ اگر کسی کی کوئی غلطی ہو وہ غلطی بھی دور ہو جائے۔ ترجمے کے بغیر سنیں گے، ترجمے کے ساتھ اگر کوئی سنائے تو بہت اچھی بات ہے، ترجمے کے بغیر، تاکہ آپ کی تجوید کی غلطیاں بھی بہتر ہو جائیں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ۔